السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انعام القرآن ٹرسٹ پاکستان بھر میں تعلیم قرآن عام کرنے کے لیے قرآن پاک سے متعلق ہر قسم کی چیز مفت فراہم کر رہا ہے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ احمده واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال الله تعالى في كلامه المجيد في مقام آخر، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوبهم اقفالها، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ۔ حضرات و حاضرین، سامعین و ناظرین، اللہ وحدہ لا شریک کا آخری کلام، کلام حمید قرآن مجید، یہ اللہ کا انسانوں کے نام آخری پیغام ہے، اور اس پیغام کو سمجھنا بالعموم ہر انسان کے لیے اور بالخصوص ہر مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہے۔ ہم جو کچھ بھی بن جائیں، جس مقام تک بھی پہنچ جائیں، لیکن قرآن کی روشنی کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہماری دنیا تو سنور سکتی ہے، لیکن ہمارا ازلی و ابدی ٹھکانہ آخرت کبھی بھی صحیح معنوں میں ہمارے رہنے کے قابل نہیں ہو سکتا جب تک ہم رب کے کلام سے ہدایت اور رہنمائی حاصل نہ کریں۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ خود رب کائنات جو قرآن مجید کو نازل فرمانے والے ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے انسانوں کی نصیحت کے لیے اس قرآن کو بہت آسان رکھا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے قیامت کا ایک واقعہ بڑے عجیب انداز میں بیان فرمایا کہ روز قیامت رحمت للعالمین نبی اہل دنیا کا ایک شکوہ اللہ کے سامنے رکھیں گے، اور وہ یہ کہ اے اللہ، یہ میری قوم ہے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، اس قرآن کو اگنور کرتے رہے، اس قرآن کے لیے ان کے پاس وقت نہیں تھا۔ سارے کام 10 گھنٹے کی ڈیوٹیاں، 12 گھنٹے کی پڑھائی، 14 گھنٹے کے کاروبار، ہر کام ہوتا رہا، نہیں ہوا تو قرآن مجید پہ تدبر نہیں ہوا، نہیں ہوا تو تیرے کلام پہ تفکر نہیں ہوا، نہیں ہوا تو قرآن مجید کو سمجھنے کا ارادہ نہیں ہوا۔ حضرات گرامی، ایک انسان کے لیے اور بالخصوص ایک مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، یہ بہت ہی باعث شرم بات ہے کہ اس کے رب کا کلام اس کو سمجھنا تھا، اور یہ وہ کلام ہے کہ جو خود بخود سمجھ آتا ہے، اور اگر ہم ایک قدم اس کی طرف بڑھاتے ہیں تو رب کی 10 رحمتیں، رب جو ہے وہ 7 قدم ہماری طرف آتا ہے، رب دوڑ کے ہماری طرف آتا ہے، اور فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ،
کی خوش نصیبی ہمارا استقبال کرتی ہے، ہم نیکی کی طرف چلتے ہیں، نیکی ہماری طرف دوڑ کے آتی ہے۔ حضرات گرامی، قرآن مجید کو سمجھنا ہمارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ یہ لفظ صرف ایک محاورہ ہے کہ یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے، ورنہ یہ زندگی سے بھی بڑھ کر ہے، یہ موت سے بھی عجب تر ہے، کیونکہ یہ اس مقام پہ ہمارا ہاتھ تھامنے والا ہے جہاں زندگی بھی، جہاں موت بھی بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے۔ زندگی اور موت کی سرحدوں سے آگے جو حیات جاویدہ ہے، اس میں یہ ہمارا شافع، یہ ہمارا سفارشی، یہ اللہ کے دربار میں ہمارا ہاتھ تھام کے عزت و وقار کے ساتھ ہمیں رب کے دربار میں پیش کرنے والا ہے۔ حضرات گرامی، قرآن مجید کو سمجھنا اس قدر آسان ہے، اس کے لیے صرف چند باتیں جس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ قرآن کو سمجھنا اتنا آسان تھا۔ قرآن مجید میں اسماء، حروف اور افعال جو کہ کسی بھی زبان کی بنیاد ہیں، صرف اور صرف 75 حروف ایسے ہیں کہ جو قرآن مجید میں 18,000 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ 275 اسماء ایسے ہیں کہ جو قرآن مجید میں 35,000 بار استعمال ہوئے ہیں۔ 200 افعال ایسے ہیں جو قرآن مجید میں 25,000 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ اگر صرف اور صرف ان حروف، اسماء اور افعال کو، جو کہ 450 کے قریب بنتے ہیں، اگر ہم صرف 2 حروف، 5 افعال اور 10 اسماء روزانہ کی یاد کرنا شروع کر دیں تو 40 دنوں کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم قرآن مجید کا 90% سے زائد معنی و مفہوم، اس کا ترجمہ خود بخود کرنے لگ جائیں، اس کے معانی خود بخود ہمیں سمجھ آنے شروع ہو جائیں، گویا کہ قرآن خود ہم سے باتیں کرنا شروع ہو جائے، گویا کہ قرآن ہمارا ہم کلام ہو جائے، گویا کہ قرآن ہمارا رہبر و رہنما بن جائے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، آنے جانے، کاروبار، تجارت، ملازمت، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات، ہمارے معاشرتی معاملات، ہمارے مذہبی معاملات، الغرض کوئی ایسی چیز نہیں رہ جائے گی، ہمارے عقائد سے لے کر ہمارے معاملات تک، ہماری عبادات سے لے کر ہماری معاشرت تک، ہماری معیشت سے لے کر فنون حرب و ضرب تک، اور ملک کے نظام حکومت و سیاست سے لے کر ملک کی معیشت تک، ہر چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے ظاہر اور عیاں ہونا شروع ہو جائے گی۔ حضرات گرامی، ہمارے لیے یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں اور اس سے قبل ہم انشاءاللہ الرحمن قرآن مجید کو 40 دنوں کے اندر پڑھنے، سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم ہر روز 2 حرف جو ہیں وہ یاد کریں گے، یعنی کہ جس کی مثال کچھ یوں ہے کہ ایک حرف ہے با، جو کہ حرف جر ہے۔ بے شک ہم یہ بات یاد نہ کریں کہ یہ حرف جر ہے یا کون سا حرف ہے، صرف اتنا ہی یاد کر لیں کہ ایک حرف با ہے جس کے کئی معنی ہیں، لیکن زیادہ تر اس کا معنی ساتھ استعمال ہوتا ہے، کہیں کہیں اس کا معنی قسم بھی ہے، دیگر بھی اس کے کئی معنی ہیں، لیکن 90% جگہوں پہ با کا مطلب ساتھ ہے۔ تو اگر ہم با کو یاد کر لیں گے تو یہ ہزاروں مرتبہ یہ حرف قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔
قرآن مجید کا آغاز اسی حرف سے ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حرف ہمیشہ با کی زیر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں ہزاروں جگہوں پہ یہ حرف استعمال ہوا ہے۔ اور جب ہم اس حرف کو یاد کر کے قرآن مجید کا مطالعہ کرنے لگیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگیں گے، تو ایک صفحے پہ کہیں 2 مرتبہ، کہیں 5 مرتبہ، کسی صفحے پہ 10 مرتبہ ہمیں یہ یاد دہانی ہوگی کہ با کا مطلب ہے ساتھ، اور اس سے ہم کم از کم اس ایک حرف کو اس صفحے پہ سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح دوسرا حرف ہے تا۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تا قسم کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ عربی میں قسم کے لیے کئی حروف اور کئی اسماء استعمال ہوئے ہیں، ان میں 3 حروف بڑے معروف ہیں، ایک با جو میں نے آپ کو بتائی، اور ایک تا ہے، اور ایک واو ہے، واللہ، باللہ، تاللہ۔ تو یہاں پہ دوسرا حرف ہے ہمارا تا، یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ۔ یہاں پہ کیا لفظ ہے؟ تا۔ یہ تا اور با آج کے ہمارے درس کے یہ 2 حروف ہیں۔ با کا مطلب ساتھ، جو اکثر جگہوں پہ ہے، اور بعض دفعہ اس کا مطلب قسم بھی ہے، جبکہ تا کا مطلب صرف قسم ہی ہے۔ ہمارے آج کے لیکچر کا دوسرا حصہ ہے کہ اسماء۔ قرآن مجید میں وہ اسماء جو کہ بار بار استعمال ہوئے ہیں، اور ہمارے اسماء کو یاد کرنے کے 2 حصے ہوں گے۔ ایک میں تو ہم نے صرف سمجھنا ہے، اس میں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ 5 وہ اسماء ہوں گے کہ جو ہم اردو میں بھی استعمال کر رہے ہیں، اور آج کے ہمارے وہ 5 اسماء جو اردو میں بھی اسی طرح استعمال ہوتے ہیں، وہ کچھ یوں ہے۔ ایک اسم ہے ابراہیم، یہ اردو میں نام بھی رکھا جاتا ہے، ہم اس اسم سے بخوبی واقف ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، قرآن مجید میں 69 بار یہ لفظ آیا ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے وفا کرنے کی انتہا کر دی۔ دوسرا اسم ہے ابابیل، یہ قرآن مجید میں ایک ہی بار آیا ہے، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ رب العزت نے جو ابرہا کا لشکر تھا اس کے اوپر ابابیل پرندے بھیجے۔ تیسرا اسم ہے ابلیس، شیطان کا ایک نام ہے، تو یہ ابلیس لفظ قرآن مجید میں 6 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ پہلے ہی پارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ چوتھا جو اسم ہے جو آج کے ہمارے لیکچر کا حصہ ہے وہ ہے آخر۔ آخر یہ لفظ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، اسی طرح ایک لفظ لکھا جاتا ہے لیکن اس کا تلفظ تھوڑا مختلف ہے، وہ ہے آخر۔ آخر جو ہے یہ صرف عربی میں استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب دوسرا ہے، لیکن آخر لفظ جو ہے یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی اس کو ہم آخر ہی کہتے ہیں، اور قرآن مجید میں 28 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ فرمایا کہ هو الاول والآخر، کہ اللہ رب العزت کی ذات ہی اول و آخر ہے، سب سے پہلے بھی وہ ہے، سب سے آخر میں بھی وہ ہے۔ اور 5واں اسم ہے آخرت۔ آخرت قیامت کا دوسرا نام ہے، قرآن مجید میں 133 مرتبہ یہ اسم استعمال ہوا ہے۔ فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، قرآن مجید کے پہلے ہی پارے میں سورہ بقرہ کے آغاز میں متقین کی جو صفات بیان کی گئیں، ان میں 5ویں صفت یہ ہے کہ وہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ حضرات گرامی، ہمارے لیکچر کا تیسرا حصہ وہ ہے وہ اسماء جو کہ عربی کے ہیں اور اردو میں ان کا الگ سے کوئی معنی ہے، یہ 5 اسم بھی ہم روزانہ پڑھا کریں گے۔ تو اس میں پہلا لفظ ہے الانعام، اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے انعام، نعمت کے معنی میں، پرائز کے معنی میں، لیکن
یہ ایک الگ لفظ ہے الانعام. انعام یہ لفظ جو ہے قرآن مجید میں 33 بار استعمال ہوا ہے، اور اس کا مطلب ہے چوپائے، مویشی. فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حُمُولَةٌ وَفَرْشًا، کہ چوپایوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جو وزن اٹھانے والے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو زمین کے ساتھ لگ کر چلتے ہیں، یعنی رینگتے ہیں. حضرات گرامی، دوسرا اسم ہے آبادن. آبد الف کے ساتھ یعنی کہ آبادن، اس کا مطلب ہے ہمیشہ. خالدین فیہا ابدا. قرآن مجید میں بار بار اللہ رب العزت نے جنتیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اور جہنمیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور آبادن کا مطلب ہے ہمیشہ. تیسرا اسم ہے اجل. اجل کا ایک معنی مدت ہے، وقت مقررہ ہے. موت بھی اس کا معنی کیا جاتا ہے. قرآن مجید میں لفظ ابدا جو ہے یہ 28 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جبکہ لفظ اجل 52 مرتبہ استعمال ہوا ہے. فرمایا الی اجل مسمى. یہ جملہ بھی، جملے کا یہ حصہ، یہ مرکب قرآن مجید میں بارہا استعمال ہوا ہے کہ ایک مقررہ وقت تک. بالخصوص 2 جگہوں پہ یہ جملہ استعمال ہوتا رہا ہے. ایک تو موت کا تذکرہ کرتے ہوئے، اور ایک کفار جو کہ زندگی میں بڑے عیش و آرام کر رہے ہیں اور اللہ سے غافل ہو چکے ہیں، تو ان کی زندگی کے بارے میں یہ ہے الی اجل مسمى، کہ ان کی زندگی کی مہلت ایک مقررہ وقت تک کے لیے ہے. اور چوتھا اسم ہے علیم. علیم یہ لفظ الف کے ساتھ ہے. علم اردو میں البتہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، غم و علم، غم کے معنی میں، دکھ کے معنی میں، اور اسی سے یہ لفظ ہے علیم. علیم کا مطلب ہے دکھ دینے والا، دردناک، درد پہنچانے والا، تکلیف پہنچانے والا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. کفار کا، مشرکین کا، نافرمانوں اور فاسقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر 72 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. علیم کا معنی ہے دردناک. پانچواں اور آخری اسم جو کہ عربی کا اسم ہم پڑھ رہے ہیں، عربی کے اسماء جو پڑھ رہے ہیں، اس میں پانچواں اسم ہے امر. امر کے اردو میں بہت سے معانی ہیں، معاملہ، بات، کام، حکم. زیادہ تر یہ حکم اور بات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. قرآن مجید کے آخری پارے کی سورۃ القدر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں فرشتے ساری رات زمین پہ اترتے رہتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، اور ہر کام کے لیے وہ اترتے ہیں. اللہ جو بھی ان کو اجازت دیتے ہیں کہ یہ کام کریں، تو وہ ہر اس کام کے لیے زمین پہ نازل ہوتے رہتے ہیں. تو امر کا یہاں پہ معنی معاملہ یا کام ہے. حضرات گرامی، قرآن مجید میں جو افعال استعمال ہوئے ہیں وہ بھی اس کثرت کے ساتھ ایک ایک فعل استعمال ہوا ہے کہ اگر ہم ان میں سے چیدہ چیدہ افعال کو یاد کر لیں، تقریباً 200 افعال کو یاد کر لیں، تو ہم 25,000 افعال کا ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، کیونکہ یہی 200 افعال جو ہیں بار بار قرآن مجید میں دہرائے گئے ہیں. افعال میں سب سے پہلا فعل ہے عطا. الف تے یہ. عطا یا عطی، اتیانن. عطا کا مطلب ہے آنا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنے حکم کے ساتھ آئے، یا یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے. قرآن مجید میں عطا یأتی یہ جو فعل ہے 264 مرتبہ استعمال ہوا ہے. حضرات گرامی، دوسرا فعل ہے بغا. بغا یبغی بغیا، ابغی لا تبغی. یہ 96 مرتبہ یہ فعل استعمال ہوا ہے، اور اس کا مطلب ہے طلب کرنا یا چاہنا، مطالبہ کرنا، مانگنا. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل اغیر اللہ ابغی ربا. کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے علاوہ کسی رب کو چاہوں، یا کوئی رب طلب کر لوں، یا کوئی رب بنا لوں. وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے. اور تیسرا فعل ہے جرا یجری. اجری لا تجری.
ये 64 मरतबा ये फेल इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि कुल्लुन यजरी इला अजलिन मुसम्मा, इस कायनात की हर चीज़ चल रही है अपने एक मुकर्रा वक्त के लिए, मुकर्रा मुद्दत के लिए वो चले जा रही है। और चौथा फेल है जा, ये जी ला तजी, 278 मरतबा ये फेल इस्तेमाल हो। इसका मतलब भी आना और लाना है। वजी यौमइज़िन बिजहन्नम, कुरान मजीद के 30वें पारे की सूरत फज्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि उस दिन जहन्नम को लाया जाएगा। और आखिरी यानी पांचवा आज का जो फेल है वो है जज़ा। आखिर में ये है जिसके ऊपर खड़ी ज़बर है, जैसे ईसा और मूसा, इन अल्फाज के आखिर में ये आती है। या मकसूरा वैसे तो इसे कहते हैं। बहरल जज़ा, यजज़ी, इजज़ी, ला तजज़ी, ये फेल कुरान मजीद में 118 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। सिला देना, बदला देना। वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, उस दिन से डर जाओ, यानी क़यामत के दिन से डर जाओ जिस दिन कोई शख्स दूसरे शख्स को कुछ भी जज़ा नहीं दे सकता, बदला नहीं दे सकता। हज़रात गिरामी, जैसा कि आपने देखा कि 2 हरूफ 5 वो अस्मा जो कि उर्दू में भी एज इट इज़ इस्तेमाल होते हैं, और 5 अरबी अस्मा और 5 अफ़आल, ये हमने सिर्फ 17 अल्फाज पढ़े हैं। मेरा ख्याल है कि अगर इनकी मिसालें हम पढ़ लें और इन अल्फाज को और इनके मानी को हम याद कर लें तो ये कोई बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल टास्क नहीं है, बल्कि ये आज के किसी भी मैट्रिक के, इंटर के या इससे आगे आला तालीम के तालिब इल्म के लिए, या किसी शख्स के लिए, किसी कारोबारी शख्स के लिए, किसी मुलाजिम के लिए 17 अल्फाज और उनके मानी याद करना ये बहुत भी बड़ी बात हो तो आधे घंटे का काम है। अगर हम अपने 24 घंटों में से आधा घंटा, वो भी सिर्फ ज़िंदगी के 40 दिन कुरान मजीद को दे दें तो यकीनन हमें कुरान मजीद को समझने में बहुत सी आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद की अहमियत को समझने और इसकी मोहब्बत को आला दर्जों में दिल के अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे लिए दीन को, बिलखुसूस कुरान को समझना आसान कर दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।